سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مردم شماری کے حوالے سے تمام فریقوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ عمران خان نے آج بل گیٹس کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق منصوبے شفاف ہیں اور کوئی خفیہ قرض نہیں لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ مسلح افواج ملک کی سلامتی کی ضامن ہے اور دنیا بھر میں ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا عمل ملک بھر میں جاری ہے اور ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے لیے ضروری خدمات کی معطلی پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے۔ اور بھارت کی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد 76 حریت رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مردم شماری سے متعلق تمام فریقوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں ایم کیو ایم کے ایک وفد سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت میں ادارے آزاد ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے انتخابات میں شفافیت آئے گی۔ انہوں نے انتخابی عمل میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے مثبت تاثر کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایم کیو ایم کے وفد نے کہا کہ حکومت اور اس کے اتحادی جماعتیں سندھ خصوصاً کراچی کی ترقی میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان سے پولیو کی تمام اقسام کے خاتمے کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں اس سال صرف ایک مریض میں خطرناک پولیو وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جو پولیو وائرس کے خلاف مثبت پیش رفت ہے۔ بل گیٹس نے پولیو کے خاتمے کے لیے پیش رفت کو سراہتے ہوئے پاکستان کے پولیو پروگرام کی معاونت جاری رکھنے کا وعدہ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ملک میں ایک بچہ بھی پولیو وائرس کی وجہ سے معذوری کا شکار نہ ہو۔ وزیر اعظم اور بل گیٹس نے افغانستان میں صحت کے نظام سے متعلق تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے افغانستان میں پولیو مہم کے دوبارہ آغاز کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا تاکہ اس مرض کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کے حالیہ ثمرات کو تحفظ دیا جا سکے۔ انہوں نے بل گیٹس سے کہا کہ وہ افغان عوام کو انسانی امداد کی فراہمی پر غور کریں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق منصوبے شفاف ہیں اور کوئی خفیہ قرض نہیں لیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں ایک امریکی تھنک ٹینک کی حالیہ رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راہداری منصوبے سے متعلق تفصیلات متعدد مواقع پر بتائی گئی ہیں اور اس بڑے منصوبے کی پارلیمان کی جانب سے نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے واضح کیا ہے کہ چین کا قرض پاکستان کے کل بیرونی قرضوں کا صرف 26% ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو قرض کی ادائیگی کا ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے جس سے ہم نمٹ رہے ہیں، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ انہیں چینی قرضے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت توانائی کے منصوبوں کے لیے قرض کی شرائط بنیادی طور پر اقتصادی راہداری کے منصوبوں سمیت قرضوں سے زیادہ حق میں ہیں جو دوسرے مختلف اداروں سے ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے لیے گئے قرضوں کی شرح منافع بھی 2% ہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور پاکستان سے متعلق دنیا کو غلط تاثر دینے کے لیے راہداری منصوبے سے متعلق غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ پاکستان اس دو طرفہ راہداری کو علاقائی راہداری منصوبے میں تبدیل کرنے کا حامی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مسلح افواج ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر کی جانب سے اداروں کے خلاف استعمال کی گئی زبان پر افسوس ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ان اداروں کو نشانہ بنا کر کچھ نہیں ملے گا جن کے صلاحیتوں اور کارکردگی کی دنیا معترف ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے کو ڈالر ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ افغانستان کے لیے آن لائن ویزا سروس 10 روز میں شروع کر دی جائے گی۔
اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ آج ایک پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے سرکاری اسکولوں میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کی تعلیم کو فروغ دیا جائے گا۔ آج اپنے ٹویٹس میں فواد چودھری نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ پروگرام تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں جدت لائے بغیر ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ابتدائی طور پر 450 اسکولوں میں اس پروگرام پر عمل درآمد کیا جائے گا اور بعد میں مزید اسکولوں میں بھی یہ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جامعات سے کہا گیا ہے کہ وہ اسکولوں کی ذمہ داری لیں اور اسکولوں کی سطح پر سائنس کی تعلیم کا معیار بہتر بنائیں۔ یہ خبریں آپ پر ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے اور ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف مختلف شعبوں کی ضروری خدمات کی معطلی پر پوری قوت سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں اب تک 8 کروڑ 80 لاکھ افراد کو وبا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی گئی ہے۔ ضلعی سطح پر خصوصی ٹیمیں ویکسینیشن یقینی بنانے کے لیے آمد و رفت کے ذرائع، کاروباری اور تعلیمی شعبوں کی باقاعدگی سے نگرانی کر رہی ہیں۔ ادھر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ویکسین نہ لگوانے والے افراد کی نشاندہی کے لیے نادرا کے تعاون سے ایک جامع پروگرام بنایا ہے۔ اس فورم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ایک پروگرام وضع کیا ہے جس سے ویکسین نہ لگوانے والے اہل افراد کی نشاندہی اور ان کی ویکسینیشن یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ پشاور میں بس ریپڈ ٹرانزٹ کا عملہ تمام مسافروں کی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کا معائنہ کر رہا ہے تاکہ ویکسین نہ لگوانے والوں کو سفر کرنے سے روکا جا سکے۔ ٹرانس پشاور کے ترجمان نے کہا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والے مسافروں کی جانچ پڑتال اور انہیں موقع پر ویکسین لگانے کے لیے ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ ملک کو کرونا وائرس کے بحران سے بچا لیا گیا ہے اور زندگی معمول کی جانب لوٹ رہی ہے۔ اس بات کا اعلان ابوظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید نے ایک ویڈیو کے ذریعے کیا جو سرکاری خبر رساں ادارے ویم کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے امید ظاہر کی ہے کہ عالمی معاشی ترقی میں معمولی اعتدال رہے گا کیونکہ عالمی سطح پر معیشت کی متوازن بحالی کے خطرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس وقت اہم ترین فوری رکاوٹ کرونا ویکسین لگانے کے حوالے سے بڑی تقسیم ہے جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ کرونا سے غیر محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر ابھرتے ہوئے اور ترقی پذیر ملکوں میں معاشی بحالی میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ بھارت کی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد 76 حریت رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارت کی داخلہ امور کی وزارت کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حریت رہنماؤں کو فراہم کی گئی سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے۔ اسی طرح حریت رہنماؤں کے 82 بینک کھاتوں کو بھی منجمد کر دیا گیا ہے۔ کرناٹکا کے سابق وزیر اعلیٰ جنتا دل کے رہنما ایچ ڈی کمار سوامی نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرناٹکا کے وزیر اعلیٰ بسرواج بومی بنگلور میں قائم RSS کے دفتر کی ہدایات کے تحت کام کر رہے ہیں۔ کمار سوامی نے کہا کہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تعریف کرنے پر LK اڈوانی کا سیاسی کریئر ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ RSS نے بھارت میں 4000 سے زائد بیوروکریٹس کو تربیت دی ہے جو اس کے نظریے سے متفق ہیں۔ لاہور میں قومی T20 کپ میں سندھ نے سینٹرل پنجاب کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 1 اوور میں 2 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ سینٹرل پنجاب نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ دوسرا میچ ناردرن اور بلوچستان کے درمیان شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں پاکستان کی 75 سالہ تقریبات کے سلسلے میں خصوصی مباحثہ نشر کرے گا جس کا موضوع ہے یہ ہے میرا پاکستان۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور میدانی علاقوں میں گرم رہے گا، جبکہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مردم شماری کے حوالے سے تمام فریقوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق منصوبے شفاف ہیں، کوئی خفیہ قرض نہیں لیا گیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ مسلح افواج ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں اور دنیا بھر میں ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ہماری ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔